ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، رازق اور مالک ہے۔ درود و سلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ سامعین و ناظرین، اس وقت دنیا میں اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو ملت اسلامیہ کی رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود امت کو آپس میں ٹکرانے کے لیے، لڑانے کے لیے، الجھانے کے لیے ساری محنتیں کر رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم ملت اسلامیہ کو ایک کرنے کے لیے، متفق اور متحد کرنے کے لیے، ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے محنت کرتے، تاکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارتیں ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب پوری دنیا پر اسلام نافذ و غالب ہوگا، تو اس عظیم مشن کو لے کے پوری امت کو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لڑائیاں اور فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ تو وہ امور جن کی بنیاد پہ امت کو ٹکرانے کی سازشیں ہوتی ہیں، ان کا رد اور ان کا حل اس آیت قرآنی میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کا 5واں پارہ سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو ایمان والے سمجھنے والے لوگوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آیت قرآنی میں یہودیوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، صلیبیوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، ہندوؤں کو یا کسی اور غیر مذہب کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے حکم کیا دیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے۔ اب ہر کلمہ گو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت جو ہے پھر یہاں سے تعویلیں کی جاتی ہیں، اس آیت کا بقیہ حصہ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننا ہے، اور اپنے جو صاحب امر ہیں، امراء ہیں، حکام ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں سے اب ہم نے اپنے اپنے امام، اپنے اپنے سلسلے، حتیٰ کہ اپنے اپنے سیاسی رہنما بنا لیے، اور ان کی پیروی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح نعوذ باللہ انبیاء کی ہوا کرتی تھی۔ اور کمال ٹھٹائی سے بعض لوگ تو یہاں تک بات کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، لیکن ہمارے بڑے کا چونکہ طریقہ یہ ہم وہ کریں گے۔ یہ ہے فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے امراء کی بات ماننی ہے۔ امراء کون ہیں؟ فرمایا اگر 3 بندوں نے سفر کرنا ہو تو تینوں آپس میں ایک اپنا امیر مقرر کر لیں، بغیر امارت کے، بغیر امیر کے سفر نہ کیا جائے، اور اس امارت کی اتنی ترغیب دی، اتنے فضائل بیان فرمائے، اور ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ جو بندہ اس امارت سے، اس نظام سے، اس اطاعت سے، اس جماعت سے ایک بالشت بھی دوری پہ رہ کے مر گیا، اس کی موت جہالت پر ہوگی۔ اب ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، تو کرنا کس طریقے سے ہے؟ جب ہم سفر کریں گے
وہ سفر تنظیمی سفر ہو سکتا ہے. اس وقت بڑی مذہبی جماعتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا امیر ہے. بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا اپنا اپنا لیڈر ہے. بہت سے ملک ہیں، ان کے اپنے اپنے حکمران ہیں مسلمانوں کے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سعودیہ کے یا ایران کے یا کسی اور حاکم کی پیروی کریں اور نہ وہ ہمارے حکمرانوں کی پیروی کریں گے. ایسے ہی جتنی جماعتیں ہیں، وہ مسلک اہل حدیث کی ہوں، دیوبند کی ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کی ہوں یا اہل تشیع کی کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے اپنے جو گروہ ہیں، ان گروہوں کے جو ذمہ داران ہیں، امراء ہیں، ان کے اوپر وہ اس آیت کو فٹ کرتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کے پھر وہ اپنے ائمہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم اگر اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں تو یہ آیت کا جواز ہے. کوئی کہتا ہے ہمارے 12 ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہمارے 4 ہیں. اور یہ بھی بڑی افسوسناک کیفیت ہے ملت اسلامیہ کی کہ 1400 سالوں میں سے انہوں نے فقط 12 اور 4 16 افراد کو منتخب کیا ہے. باقی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اسلام اتنا بانج ہے، اتنا کمزور ہے کہ فقط 16 افراد دے سکا 1400 سال میں؟ نہیں محترم بھائیو، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم امت میں 4 نہیں ہیں، 12 نہیں ہیں، ہزارہا امام ہیں. اور ایک ایک امام کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ، انسانوں میں سے ہوتے ہوئے اتنے عظیم کام انہوں نے کیے ہیں. ہر امام کی، ہر رہبر کی، ہر ولی اللہ کی، ہر مفسر کی، محدث کی جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو کمال کی وہاں پہ مثالیں نظر آئیں گی اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کی زیادہ خدمات ہیں یا اس کی زیادہ خدمات ہیں. لیکن چونکہ ہمارا وہ نقطہ نظر ہی نہیں بن سکا، ہم نے اپنے آپ کو مقید کر لیا، محدود کر لیا، بالکل مخصوص افراد پہ مشتمل کر لیا، امت کا ویژن ہی نہیں مل سکا. کچھ لوگ ہیں تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ملت اسلامیہ کو لڑانے اور ٹکرانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں پھر وہ اپنے اماموں کا نام لے کے پھر لڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ لڑائیاں ہر مسجد میں چل رہی ہیں. جی میں اس امام کا مقلد ہوں، تو کس کا مقلد ہے؟ میرا امام تو یہ تھا، تیرے امام کی حیثیت کیا ہے؟ حالانکہ ہمیں تمام ائمہ کرام کے بارے میں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ان سب نے تیرے دین کے غلبے کے لیے محنتیں، کوششیں، کاوشیں کی ہیں، سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. کیا بگڑے گا ہمارا اگر ہم تمام اپنے اسلاف کے لیے، اپنے ائمہ کرام کے لیے، اولیاء اعظام کے لیے، مفسرین کے لیے، محدثین کے لیے، جس بندے نے جتنی خدمت کی ہے دین کی، سب کے لیے دعا کریں گے؟ ہمارا نقصان تو کوئی نہیں، فائدہ ہے نا. جتنے افراد کے لیے دعا کریں گے وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہوگی. تو ہمیں تخصیص نہیں کرنی چاہیے، تنقیص نہیں کرنی چاہیے، تان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وہ فرد جس نے اسلام کے لیے کچھ بھی پیش کیا ہو، اپنا آپ مال پیش کیا ہو، وقت پیش کیا ہو، صلاحیتیں پیش کی ہو، دین کے غلبے کے لیے جو کچھ کیا، ہر ایک کو اپنے کے لیے رہنما سمجھیں، رہبر سمجھیں، اپنے سے بہتر سمجھیں. جب ہم دوسروں کی تعظیم کریں گے، عزت و توقیر کریں گے، انشاءاللہ باہمی طور پہ پیار اور محبت کا اظہار ہوگا، نفرتیں اور کدورتیں ختم ہو جائیں گی. اور جب ہم اپنی اپنی تقسیم کر کے بیٹھیں گے کہ نہیں میں چونکہ فلاں کا ماننے والا ہوں، تو فلاں کا ہے، تو یہ خطرناک قسم کی ایک سازش بن جائے گی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانصاروں کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جو رشتے ناطے اور تعلقات تھے اپنے صحابہ کرام سے، بڑے زبردست اور بڑے شاندار تھے. یہی تربیت آپ نے اپنے صحابہ کرام کی. سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سسر ہیں. اور کمال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی باپ بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، اور صدیق اکبر کے باپ بھی صحابی ہیں.
کمال شرف اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے اسما۔ ایک اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، یہ عبد الرحمن کی بیٹی ہیں۔ اس بیٹی اسما کا، یہ جو عبد الرحمن کی بیٹی ہیں، ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے محمد۔ محمد کے بیٹے کا نام ہے قاسم۔ قاسم کی اس اسما سے شادی ہوتی ہے اور ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے ام فروا۔ ام فروا کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہر بچہ واقف ہے۔ ان کے بیٹے ہیں سیدنا علی، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور زین العابدین کے بیٹے ہیں محمد باقر۔ محمد باقر کی شادی ہوئی تھی اس ام فروا سے۔ ام فروا جو سیدنا صدیق اکبر کی دورے انداز سے رشتے میں ہیں، دو بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں، یہ امام باقر کی بیوی ہیں، اور امام باقر کے اس بیوی میں سے ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کے نام پہ آج فقہ جعفریہ بنی ہوئی ہے، امام جعفر صادق۔ یعنی اگر صدیق اکبر اور حیدر کرار کو علیحدہ کریں تو یہ 12 اماموں کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیسی کمال کی ان میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، اور کیسا کمال کا ان کا آپس کے اندر یہ تعلق تھا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی آگے اولادوں تک منتقل کیا، اور یہ رشتے ناتے آج بھی قائم ہیں۔ امام جعفر کے جو بیٹے ہیں موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے علی رضا، پھر ان کے بیٹے علی تقی، پھر ان کے بیٹے علی نقی، پھر حسن عسکری، پھر مہدی جس کو غائب کہتے ہیں، امام غائب، یہ سارے کے سارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ لڑاؤ کیسے لڑاؤ گے ان کو؟ کس بنیاد پہ لڑا سکتے ہو؟ اگر وہ آپس میں ایک نہ ہوتے تو رشتے ناتے کیسے بحال ہو سکتے تھے؟ ایک رشتہ تو ہو سکتا ہے نا، پھر آگے جو رشتے چلتے رہیں، یہ کیا ہے؟ اہل خیر کے لیے یہ بڑا شاندار نقطہ ہے۔ ہر قسم کی سازش کو رد کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ پوچھ لیں مورخین سے، وہ کسی بھی مقطع فکر کے ہوں، کہ یہ جو 12 ائمہ کرام ہیں، ان کی والدہ کا اور والد کا ذرا سلسلہ بیان کر دیں، سلسلہ نسب۔ اسی انداز سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی سیدہ عائشہ سے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں، ان کی شادی عثمان کی بیٹی عائشہ سے ہوئی۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گیا تو ان کی شہادت کے بعد اسی بیوہ سے، عثمان غنی کی بیٹی عائشہ سے نکاح کیا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب سیدنا حسین اور حسن عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ داماد ہیں، کیسے لڑاؤ گے ان کو؟ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہنوئی ہیں حسن اور حسین کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اتنے عظیم وہ لوگ تھے، ایک ایک کی ہسٹری اگر بیان کرنے لگیں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی جو خدمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ان میں پیار تھا، محبت تھی، بہت شاندار تعلقات تھے۔ فقط 2 معاملات ایسے ہوئے جو کہ خارجیوں اور صبائیوں نے، دین کے دشمنوں نے کیے، اور آج کچھ شر پسند قسم کے لوگ مسلمانوں پہ وہ چسپاں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کے حضرت علی کی شہادت تک کا معاملہ، اور دوسرا واقعہ کربلا۔ لیکن ان دونوں واقعات کے بعد بھی اگر ہم ان کے رشتوں کو، تعلقات کو، نسبتوں کو دیکھتے ہیں تو ختم نہیں ہوئے۔
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تمام سازشوں کو رد کر دیا اور ملت اسلامیہ پر وہ احسان فرمایا کہ ساری امت کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اتنا عظیم تیرا بندہ تھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کربلا کے اندر سازش ہوئی اور دھوکہ بازوں نے، فراڈیوں نے خط لکھ کے بلایا اور غداری کر کے پھر قتل پہ آ گئے۔ اتنی تکالیف دی، جرم کیے، ظلم کیے، انتہائی خطرناک قسم کا وہ سارا سلسلہ ہوا۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کی جو تربیت کی تھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس تربیت کا اثر تھا کہ کئی سو سال تک ان کا پیار اور محبت دنیا کی کوئی سازش ختم نہیں کر سکی۔ تو محترم بھائیوں، اگر آپ صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین اور ان کی اولادوں کو، تابعین کو دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی فتنے نظر نہیں آئیں گے جو آج پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کو پیش کرنا چاہیے جو اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی چاہیے، اور اپنے حکام جو ہیں وہ ہیں ہمارے امراء ہمارے وہ ہیں جو ہمارے ملکوں کے حاکم ہیں۔ ہماری جماعتوں اور تنظیموں کے جو امراء ہیں ان کی کیفیت فقط سفری امیر جیسی ہے۔ وہ کوئی بھی جماعت ہو، ہر جماعت کا امیر، اس کی کیفیت فقط سفری امیر کی ہے کہ وہ جو تنظیمی امور چلانے کے لیے مشاورت کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، حکمت عملی سے چلنا ہے، ایک منہج کو لے کے چلنا ہے، ایک عقیدے کے مطابق آگے بڑھنا ہے، ایک خاص ہدف کو لے کے آگے چلنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ کیفیت اس انداز کی ہوگی۔ لیکن امراء کا اصل معاملہ وہ حکام کا ہے۔ اب حکام کے اندر بے شمار غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، شاندار خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح سے سفر کرتے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے کہ یار اس مسجد کے گیٹ سے نکلنا چاہیے، 2 گیٹ ہے نا آپ کی مسجد کے، ایک کہتا ہے کہ نہیں یار ادھر سے شاید آگے گلی خراب ہو، معاملہ ہو، اس دروازے سے نکل چلتے ہیں۔ اختلاف شروع ہو گیا، گلی میں چلے گیا، پھر پتا چلا کہ جناب ابھی ہم نے وہ جانا تھا سیالکوٹ کی طرف، تو وہاں پر تو روڈ بلاک کیا ہوا، جلوس نکلا ہوا آگے، کیونکہ جلوس بڑے نکل رہے ہیں آج کل، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وزیر آباد چلے جائیں، وہاں سے گھوم کے آ جاتے ہیں، اوپر سے روڈ بھی اچھا بن گیا، بڑے حال سے آگے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار اتنا گھومنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں شارٹ کٹ کرنا چاہیے، اس طرف سے جانا چاہیے، ہم موٹر وے سے چلتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے امور پہ اختلافات ہو جانا انسان کی جبلت ہے، نیچر ہے، فطرت ہے۔ گھر کے اندر سگی ماں کہتی ہے کہ بیٹی پہلے برتن دھو لو، آٹا بعد میں گوندھ لینا، وہ کہتی نہیں امی پہلے آٹا گوندھو بعد میں برتن دھو لو۔ باپ بیٹے کے اختلافات ہو جاتے ہیں، کوئی معاملہ انسانوں کا ایسا نہیں ہے جہاں پر اختلاف نہ ہوں، ان اختلافات پہ جنگیں اور لڑائیاں نہیں لڑی جاتی۔ کفار اور منافقین ہوتے ہیں جو وہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ماں کو بھڑکاتے ہیں، دیکھا بڑی بد زبان ہو گئی ہے بیٹی تیری، بات نہیں مانتی، اتنی سرکش، میری بیٹی ہوتی ہے اس کی گردن نہ مروڑ دیتی میں۔ ادھر سے بیٹی کو جا کے کہتی ہے تیری ماں تو ہے یوں جڑ جاہل، ان پڑھ کہیں کی، پتہ ہی کوئی نہیں کیسے دنیا میں رہنا، تیرا بھی دماغ خراب کرتی رہتی ہے، ایسی میری ماں ہوتی تو میں ایک نہ اس کی مانتی۔ یہ شیطانی صفات بھی ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، بچوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، لڑانے والے، ٹکرانے والے، جھگڑا پیدا کرنے والے، فتنہ پیدا کرنے والے، ان شیطان صفت لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ اسی وقت وہ ماں کہہ دے بھی تمہیں کیا تکلیف ہے، بیٹی میری ہے نا، اگر میری بیٹی پر تان کرتی ہو تو مجھ پر تان کر لیے ہو کہ میں نے اس کی تربیت غلط کی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور بیٹی کہے کہ تم کون ہوتی ہو میری ماں کے بارے میں بدتمیزی کرنے والی، بد زبانی کرنے والی، خبردار آئندہ ایسی بات کی، ہمیشہ کے لیے اس کا بیریئر لگ جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا، نہیں آئندہ کرے گی۔ لیکن جب ہم موقع دیتی ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہی ہے، اس کو پھر اور موقع ملتا ہے۔ یہی کام آج شر پسندوں نے کیا، مسلمانوں کو لڑانے کا، مسلمان ملکوں کے اندر فتنے پیدا کرنے کا۔ ضروری یہ تھا کہ ان فتنہ پروروں کو روکا جاتا،
کہ بھئی جب قرآن ہمارا ایک ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات جو پہلے تھے بعد میں بھی قائم رہے، تو اگر انہوں نے ایک دوسرے کو ایمان اور اسلام سے باہر نہیں نکالا، تم کون ہوتے ہو فتویٰ لگانے والے؟ اگر کسی کی خوبیاں ہیں تو اللہ سے انعام پائے گا، اگر کوئی خامیاں ہیں تو اللہ جانے اور وہ جانے۔ جو دنیا سے جا چکے، ہم کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ وہ رب کے دربار میں جا چکے۔ ابھی آپ نے یہ سنا ہوگا، چند دن پہلے ایک بندہ فوت ہوا ہے، بڑے لطیفے بیان کرتا تھا، ممبروں پہ بھی، چوکوں چوراہوں میں بھی، میڈیا میں بڑا معروف تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اسی کے لطیفے بعد میں سوشل میڈیا پہ چلا دیے، ان پر باقاعدہ فتوے لگا گیا کہ دیکھو وہ مر چکا ہے اور تم اب بھی اس کی باتیں کر رہے ہو۔ بھئی وہ اس کی باتیں ہیں، تم وہ بھی ناگوار سمجھتے ہو، برا لگتا ہے تمہیں، پسند نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹس عطا کر دیے رضی اللہ و رضوا عنہ، ان کے بارے میں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ یہ کیسے دورے معیار اور دورے پیمانے ہیں کہ جن کی حیثیت بھی کوئی نہیں ان کے بارے میں احترام کرو، اور جن کی حیثیت پوری کائنات میں انبیاء رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے، ان کے بارے میں جو مرضی تم کہتے پھرو۔ تو محترم بھائیوں، ایک فتنہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اور ان کی اولادوں کے اندر فتنہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، اور دوسرا فتنہ ہے اماموں کے نام پہ۔ یوں ماحول بنایا جاتا ہے کہ جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ آپس میں بڑے سخت مخالف تھے۔ تو اس فتنے کے رد کے لیے آپ احباب نے توجہ فرمانا ہے اور اسی اپنی اسلام کی تاریخ کو دوبارہ سٹڈی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان سب کی عزت کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ کرنی چاہیے۔ کسی کے خلاف بد زبانی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، کوئی فتویٰ لگانا، یہ بالکل غلط ہے، اس سے ہر حالت میں بچنا چاہیے۔ اور اگلا کام ہے اطاعت والا۔ ان چاروں ائمہ کرام میں سے آپ جب دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت جو 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد میں فوت ہوئے، ساری زندگی میں ایک لفظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے میری بات مانو، بلکہ انہوں نے ہر موقع پہ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جب بھی کوئی حدیث آ جائے، جب بھی آیت قرآنی آ جائے، اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اور لوگوں جب بھی صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، میری زندگی کے اندر آ جائے تب بھی میرا مذہب ہے، میرے بعد آئے پھر بھی میرا مذہب ہے۔ وہ بری ذمہ ہے اگر کہ ان کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے کہ جی امام صاحب نے یہ کہا ہے، وہ بالکل غلط بات کرتا ہے، کیونکہ امام صاحب محفوظ و معمون ہو گئے یہ بات کر کے کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب وہ ہے، میرا اپنا قول نہیں ہے، میرے قول کو دیوار پہ دے مارو۔ اس لیے ہم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جو صحیح حدیث ہے وہ ہے میرا مذہب۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ کرام کی قدر کرنی چاہیے، دعائے خیر کرنی چاہیے، ان کی جتنی بھی اچھی باتیں ہیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے، ان کی فقاہت سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن بات جب مانیں گے تو پھر اس میں جب اختلاف آئے گا تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اس گیٹ سے نکلے یا اس گیٹ سے نکلے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بات نہ اس کی ہوگی نہ اس کی ہوگی، بلکہ بات ہوگی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے اسلام۔ اسی انداز سے ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ 93 ہجری کے اندر یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہی فوت ہوئے۔
اتنے عظیم امام تھے، اتنا کمال کا ان کا ایمان تھا کہ ساری دنیا ان پہ رشک کرتی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی والہانہ محبت فرماتے تھے کہ جب مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تو وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، جذبات میں آ کے کہتے کہ اس صاحب قبر نے یہ فرمایا ہے، اور بعض اوقات آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور سر جھکا لیا جاتا۔ اتنی ان میں حیا تھی اور اس انداز سے حدیث کی یہ قدر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ لوگوں، میرا ایمان صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا ہر وہ فرمان جو حدیث کے مقابلے ہے اس کو رد کر دو، رد کر دو۔ اسی انداز سے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، غزہ کے اندر فلسطین میں۔ ان کے والد محترم مکہ میں رہتے تھے، شادی ان کی یمن میں ہوئی تھی، وہاں یہ گئے، وہاں سے روزگار کے لیے فلسطین گئے۔ فلسطین کے اندر جا کے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بیٹا عطا کیا جن کا نام احمد ہے، اور ان کے والد محترم کا نام ادریس ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ یہ فاطمہ یمن سے تعلق رکھتی تھیں، ادریس جو ہیں یہ مکہ سے تعلق رکھتے تھے، ہاشمی اور قریشی تھے۔ جب غزہ میں پیدا ہوئے 2 سال کی عمر کو یہ پہنچے تو والد محترم فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ محترمہ انتہائی زیادہ غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے واپس اپنے میکے آ گئی، اور وہاں پر جا کے اپنے بیٹے کی تربیت اور رہنمائی شروع کر دی، اور 7 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم حفظ کروا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہاں کا ماحول درست نہیں ہے، مجھے مکہ اور مکرمہ جانا چاہیے تاکہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے اس بچے کی تربیت کر سکوں۔ وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے، وہ بھی بیچارے غریب تھے، انہوں نے روزگار کے لیے بھی کوششیں کی، ساتھ ساتھ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کی والدہ محترمہ بڑی دعائیں کیا کرتی تھیں، دعائیں کر کر کے انہوں نے اللہ سے یہ بیٹا لیا۔ پھر جب اس کے والد فوت ہو گیا، انہوں نے انتہائی زیادہ پریشانی کا اظہار کیا، لیکن پھر یہ دعائیں کی کہ اللہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ مالی طور پہ کیا بنے گا، بلکہ کہا کہ اللہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا دین کا عالم بنے، دین کے علم کا جگمگاتا ستارہ بنے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، کیا کروں گی؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں ان کی والدہ نے جو دعائیں کی تھی، ایسی دعا قبول ہوئی، یہ چلتے چلتے کسی بھی تابعی سے ملتے، استاد سے ملتے، اس سے حدیث لیتے، جو چیز ملتی اس پر لکھ لیتے، کوئی چمڑے پہ، کاغذ پہ، درختوں کی چھالوں پہ، پتوں پہ وہ لکھ لکھ کے گھڑا بنا لیا، گھڑے میں سراغ کرتے جاتے، چھپاتے جاتے، محفوظ کرتے جاتے۔ اور بیت اللہ شریف کے اندر ان کو پھر ایک استاد مل گیا، 3 سال یہ اپنے استاد محترم کی خدمت میں رہے۔ ان 3 سالوں کے اندر استاد محترم نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے بڑا کمال کا ہنر اور فن رکھا ہے، فہم و فراست رکھی ہے۔ وہ استاد محترم مسلم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بار بار اس بیٹے کو کہا، اس بچے کو کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تو اسے بہت بڑا دین کا کام دینے والا ہے۔ اور پھر اپنے دروس کے اندر وہ مثال دیتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مدینہ کے اندر ایک امام ہیں، بڑے کمال کے استاد ہیں، حدیث کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ملت اسلامیہ کو بہت زبردست انداز سے وہ سمجھا رہے ہیں، جو بندے ان کے پاس پہنچ جائیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ 10 سال کا، ان کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی امام مالک کے پاس جانا چاہیے، لیکن جب گھریلو حالات دیکھتے تو پتہ چلتا نہ میرے پاس سواری ہے نہ زیادہ راہ، جاؤں گا کیسے؟ ایک دن استاد محترم سے بات کی کہ استاد محترم ایک قافلہ آیا ہے، تجارتی قافلہ جو مدینے جا رہا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں امام مالک کے پاس چلا جاؤں۔ اب ہمارے اساتذہ کی طرح نہیں تھا معاملہ، ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ نہیں، بلکہ وہ خوش ہوئے کہ کتنا زبردست طالب علم ہے کہ ایک بڑے استاد کے پاس جانا چاہتا ہے۔ فرمایا بیٹا آؤ، میں تمہیں باقاعدہ اتھارٹی لیٹر دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اور یہ امام مالک کے نام نہیں بلکہ مدینہ کے گورنر کے نام ہے، وہ گورنر خود جا کے تمہیں امام مالک کے پاس داخل کروا کے آئے گا۔
والدہ کے پاس آئے بڑی خوشی کے ساتھ کہ امی جان مجھے اجازت مل گئی ہے۔ وہ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے وہ واقعات بڑے سنے ہوں گے کہ عبد القادر جیلانی چھوٹا سا بچہ تھا، والدہ محترمہ نے نصیحت کی کہ بیٹا جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکو چور آ گئے، انہوں نے پیسے لوٹے، اس کے پاس سے پیسے برآمد نہ ہوئے، پوچھا بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے، یہ سلے ہوئے پیسے ہیں۔ دنیا حیران رہ گئی کہ کیسی کمال کی تربیت کی ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وقت کا وہ ولی بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ جب مائیں اپنی بچوں کی تربیت کر جائیں پھر بچے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ آئیے اپنے بچوں کو آپس میں ٹکرانا نہ سکھائیں، آپس میں لڑانا نہ سکھائیں، آپس میں الجھانا نہ سکھائیں، بلکہ اپنی مقدس اور پاکیزہ تاریخ کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ مائیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، بچے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ ہم شرارتی بچے نہیں بنیں گے، ہم اسلام کے وہ مصلح بنیں گے، وہ بہترین قسم کے مشفق استاد بنیں گے، اپنی اس امت کی کمان کریں گے۔ ہم نے بچپن کے اندر اپنے دنوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے بچپن کو اسلام کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اب ماں پہلے تو خوش ہوئی کہ میری دعائیں جو ہیں وہ اللہ نے قبول کر لی، کہ اتنا ذوق و شوق، لیکن پھر پریشان ہوگی کہ میرا بیٹا سفر کیسے کرے گا، پیدل جا نہیں سکتا، سواری ہے نہیں، پیسے میرے پاس کوئی نہیں، کیا بنے گا بیچارے کا، کھائے گا کہاں سے، پہنے گا کہاں سے۔ پورے گھر میں فقط 2 چادریں رکھی ہوئی تھی شاید کفن کے لیے، کہ جب فوت ہو جاؤں تو پتہ نہیں کفن ملتا ہے نہیں، 2 چادریں سنبھالی تھی۔ وہ چادریں لا کے اپنے بیٹے کو دے دی کہ بیٹا تو یتیم ہے، تیرا باپ دنیا میں نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، اللہ کی قسم یہی تھا جو میں نے تجھے دے دیا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اپنے رب پہ بدگمانی نہ کرنا، اپنے رب سے مایوسی نہ ہونا، جو رب کو مان لیتا ہے پھر رب اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ماں نے آنسوؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کو روانہ کیا۔ یہ معصوم بچہ 10 سال کا چل پڑتا ہے۔ قافلے پہ نظر پڑی، دیکھنے میں آپ اگر صحرا کا سفر کریں تو بالکل قریب نظر آتا ہے، لیکن چلتے چلتے سفر بہت ہوتا ہے۔ شام ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آگ کے الاؤ جلائے، یہ بھی اب قریب جب گیا تو پریشان ہے کہ پتہ نہیں ان کا رویہ کیسے ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ادھر سے ایک بوڑھا آدمی آگے آیا، اس بچے سے پوچھا کہ بھی بچے تم کون ہو؟ اور اس سے پہلے یہ عظیم بچہ اپنی والدہ کو 2 خواب سنا چکا تھا، جس وجہ سے والدہ نے بھی اس کے اوپر مکمل توجہ کی اور اس کو آگے جانے دیا۔ ایک رات خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت تشریف لاتی ہیں، پوچھتے ہیں بچہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ہاشمی قریشی ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہاشمی قریشی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہے، تو پھر میرے قریب آ۔ یہ قریب گئے، انہوں نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس بچے کی زبان پہ لگایا اور دعا دی کہ اللہ تجھے اس اسلام کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، میرے دین کے لیے بہت بڑا تو اسے کام لے۔ یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس معصوم بچے نے۔ دوسری دفعہ پھر زیارت ہوئی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کے بعد درس دیا، درس کے بعد لوگ سوال جواب پوچھنے لگے۔ یہ بچہ بھی اس کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے، میں تو ہاشمی قریشی آپ کا خاندان کا ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اپنی بغلوں کے اندر ہاتھ دیا اور ایک ترازو سا نکال کے دیا، فرمایا یہ میری طرف سے عطیہ ہے، لے جاؤ۔ جب آنکھ کھلی، جب گئے تعبیر کے لیے بھی میں نے یہ عظیم خواب دیکھی ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے، اس طرح سے مکالمہ ہوا ہے، یہ تحفہ ملا ہے۔ تعبیر کرنے والے عالم دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا کام دے گا۔ اب وہ بوڑھا آدمی آیا، پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ بتایا کہ میں شافعی ہوں، مدینے جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ وہ بوڑھا عام نہیں تھا بلکہ اس کافرے کا سالار تھا۔ کہتا ہے میری خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ مجھے ایک طالب علم کی خدمت کا موقع مل گیا۔ دسترخوان لگایا، خدمت تواضع کی، اب پیچھے ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری دعائیں کیسے قبول ہوگی، وہ بیچاری رو رو کے دعائیں کر رہی ہے۔
کیونکہ وائرلیس اور فون کا تو دور نہیں تھا نا. وہ وہاں پہ پریشان ہے کہ بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, کیسے سفر کرے گا. بہترین قسم کا دسترخوان سجایا گیا. اب یہ 4 انگلیوں سے کھانے کے عادی تھے مکے کے لوگ, اور وہ 5 انگلیوں سے کھانے کے عادی تھے. انہوں نے پہلی فقاہت کا مظاہرہ وہاں پر کیا, جب بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو 5 انگلیوں سے کھانا کھایا, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اجنبی ہے. اپنائیت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے انہوں نے چند لمحات کے اندر ان بڑے بڑے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. انہوں نے مسئلے مسائل پوچھنے شروع کر دیے, حتیٰ کہ وہ جو سردار تھا اٹھ کے گیا اور اپنے غلام کو آواز لگائی اور شافی کو کہا کہ بیٹے یہ غلام میرا اسپیشل تیرا غلام ہے, جو حکم کرے گا یہ حاضر ہوگا. اور سارے اونٹوں میں سے سب سے خوبصورت اور قیمتی اونٹ لا کے پیش کیا کہ اب اس وقت یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے. اللہ رب العالمین نے اس انداز سے سفر کا آغاز کروایا. جب یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے, اس والی اور گورنر کے پاس جانے کی بجائے یہ سردار کہتا ہے کہ امام مالک میرے بھی بڑے دوست ہیں, میرے بڑے خیر خواہ ہیں, مجھے بڑی دعائیں دیتے ہیں, میں ان کی بڑی خدمت کرتا ہوں, وہ میری بھی بات مان لیں گے. اس انداز سے جب وہاں پر پہنچے, ٹائم زیادہ ہو گیا, بقیہ انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ اپنے ائمہ کرام کو اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اور ان کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اپنے معاشرہ میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.